دیکھیے، دو قومی نظریے کی بنیاد تو یہ ہے کہ جب ظاہر ہے انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا، بر صغیر پاک و ہند کی حد تک ہم اس کی بات کریں گے، کہ جب انگریزوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے برطانیہ کی جو یہاں پر تسلط تھا، یا جو نو آبادیاتی نظام تھا، یا جو کالونی تھی، وہ اب یہاں سے اس کالونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور وہ آزادی دینے کے لیے تیار ہیں، اور باقی دنیا میں بھی انہوں نے آزادیاں دی۔ تو یہاں پر پھر ایک بحث شروع ہو گئی، اس سے پہلے جب آزادی کی تحریک شروع ہوئی، کہ اس کے بعد یہاں پر نظام کیا ہوگا۔ قائد اعظم بھی اور مسلم لیگ بھی پہلے وہ متحدہ ہندوستان کے ہی قائل تھے، اور ہندوستان کی تقسیم کے قائل نہیں تھے، آپ کو علم ہے، اور قائد اعظم خود بھی کانگریس میں بھی رہے ہیں۔ لیکن جب یہ سامنے آیا، بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں، ہندوؤں کا جو ایک رویہ تھا مسلمانوں کے بارے میں، اور ہندو میں جو تعصب پایا جاتا تھا، اور جو نفرت پائی جاتی تھی مسلمانوں کے حوالے سے، جب وہ سامنے آئی تو یہ مسلمانوں نے پھر یہ سمجھنا شروع کر دیا، چونکہ اب ایک ڈیموکریٹک ایک دور پوری دنیا میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے تو آپ کو علم ہے کہ بادشاہتی نظام تھا، بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ جو ہوتا تھا وہ اپنی فوج کے ذریعے کسی ملک پہ قبضہ کرتا تھا، تو ضروری نہیں ہے کہ اس ملک کے سارے عوام بھی اس کے ہم خیال ہوں یا اس کے ہم مذہب ہوں۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت رہی، مگر اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں کی رہی۔ لیکن اب چونکہ ایک جمہوری نظام شروع ہو چکا تھا، اور یہ ایک ظاہر سی بات تھی کہ آئندہ جو پولیٹیکل سسٹم ہوگا وہ ڈیموکریٹک ہی ہوگا، اور پولیٹیکل جو نظام ہوگا اس میں جو اقتدار میں آنے کے لیے الیکشن کا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا، اور انتخابات میں پھر جو اکثریت ہوتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے غلام رہیں گے، اور کبھی بھی وہ اپنے تمدن کے مطابق یا اپنے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزار سکیں گے، کیونکہ ہندو مذہب اور مسلم مذہب میں ایک فرق ہے۔ اسلام جو ہے، اسلام آپ کو علم ہے کہ لکم دینکم ولی دین کے ایک نظریے کا قائل ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہے، اور ہر کوئی اسلامی ریاست میں یا مسلم ریاست میں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، مگر ہندوؤں کے ہاں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے، آپ یہ سمجھیں جو بھی لوگ مائگریٹ ہو کے پوری دنیا سے ہندوستان میں آئے، تو وہ ہندو مت میں ہی ان کا مذہب جو ہے وہ گل مل گیا۔ تو اس وجہ سے دو قومی نظریے کی ایک آپ یہ سمجھیں کہ خد و خال رکھے گئے۔ لیکن پھر تھیوریٹیکلی جب دیکھا گیا کہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ دو قومی نظریہ کب سے شروع ہوا، تو جیسے آپ نے کہا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت جب آپ کو پتا ایک دین الہی کا ایک شوشہ چھوڑا گیا، اور یہ کوشش کی گئی کہ ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا نظام ہو جائے جس میں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے شادیاں بھی کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہیں، اور دونوں کا مل کر ایک مذہب بنا دیا جائے۔ تو مجدد الفسانی نے اس فتنے کے خلاف جہاد کیا، علمی جہاد کیا، فکری نظریاتی جہاد کیا، اور انہوں نے کہا نہیں، مسلمان جو ہیں وہ الگ ایک قوم ہے، الگ ان کا دین ہے، الگ ان کا مذہب ہے، الگ ان کی تہذیب ہے، الگ ان کی ثقافت ہے، اور اس طریقے سے بالکل جسے کہتے ہیں ملمگیٹ اس کو، یا بالکل اسیمیلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ہندوؤں کے اندر۔ اور پھر سر سید احمد خان جو تھے، انہوں نے بنیادی طور پر تو مسلمانوں کو اس طرف راغب کیا کہ ایجوکیشن اور تعلیم جو ہے اسی میں مسلمانوں کی بہلائی ہے، اور اگر مسلمان بالخصوص چونکہ ان کا ٹارگٹ مسلمان تھے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان چونکہ اپنی روایتی تنگ نظری کی وجہ سے یا مذہبی تنگ نظری کی وجہ سے جدید علوم سے دور جا رہے ہیں، انگریزی کے پڑھنے کے اوپر فتوے لگا دیے گئے ہیں کہ انگریزی میں تعلیم حاصل نہیں کی جانی چاہیے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان جدید تعلیم سے دور جا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو راغب کیا جائے تعلیم کی طرف، اور انہیں بتایا جائے کہ تعلیم علم جو ہے یہ تو مسلمانوں کا ایک کھوئی ہوئی میراث ہے، انہیں جہاں سے بھی ملے وہ لے لینی چاہیے۔ تو سر سید کی ظاہر علم کے فروغ کے حوالے سے یہ کاوشیں تھیں، اور علامہ اقبال جو تھے وہ بھی بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو علامہ اقبال بھی شروع میں کوئی تقسیم ہند کے قائل نہیں تھے۔ ان کے شروع کی جو نظمیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وطن ہے، ہندوستان کو اپنا وطن وہ قرار دے رہے ہیں، لیکن جب اگین انہوں نے دیکھا کہ جو ہندوؤں کی ایک مذہبی انتہا پسندی ہے، اور وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں مودی کا جو نظریہ ہے، اور جس طریقے سے وہاں مسلمانوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کشمیر میں اور ہندوستان میں، اور مسلمانوں سے شہریت کا حق بھی وہاں چھینا جا رہا ہے، تو اس ساری صورتحال کو انہوں نے پہلے بھانپ لیا تھا، اور یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمان اگر اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، اپنے تمدن کے مطابق، یا ویسے بھی ادر دین دیٹ ایک آزادانہ حیثیت سے اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو وہ مشترکہ ہندوستان میں ہمیشہ غلامانہ حیثیت میں ہی رہیں گے۔ اور اگر مسلمان آزادی چاہتے ہیں تو اگر ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان جو ہیں ہندوستان کے وہ انگریزوں کی غلامی سے نکل کے ہندو کی غلامی میں ہمیشہ کے لیے آ جائیں گے۔
لہذا مسلمانوں کے لیے آزادی کا تصور یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک قائم کیے جائے، اور ہم ان کا شکر گزار ہیں اپنے ان قائدین کے، علامہ اقبال کے، قائد اعظم کے، سر سید احمد خان کے، کہ اگر وہ اس طرف توجہ نہ کرتے تو آج ہم جو بر صغیر پاک و ہند میں جو یہ مسلمان ہیں، پاکستان میں رہنے والے مسلمان، ان کو بھی اسی طرح کے ظلم اور تشدد کا اور اسی طرح کے تعصب کا سامنا کرنا پڑتا، جس طرح کے تعصب کا سامنا آج کل ہمارے مسلمان بھائی جو ہندوستان میں ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی، جیسے کہ آپ نے اپنے سوال میں ہی قائد اعظم کی شخصیت کے بہت سارے پہلوؤں کو جو ہے اجاگر کر دیا، میں ان کے اوپر بات نہیں کروں گا، بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح بیسیکلی ایک اسٹیٹس مین تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو حقیقی معنوں میں قائد تھے۔ قیادت جو ہوتی ہے یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان میں ودیت ہوتی ہے، یہ کرشمہ ہوتا ہے، ایک کرشماتی شخصیت ہوتی ہے جو کسی بھی قیادت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں تعلیم کے ذریعے، تجربے کے ذریعے، سیکھنے کے ذریعے بہت ساری چیزیں پیدا کر سکتے ہیں، مگر وہ جو ایک خدا داد کرشماتی شخصیت ہوتی ہے وہ انسان اپنی کاوش کے ذریعے پیدا نہیں کر سکتا۔ اور یہی چیز اب دیکھیے، اگر اب دیکھا جائے تو جو آپ نے ایک بڑے خوبصورت ایک واقعے کی طرف، تاریخی واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ قائد اعظم چونکہ ہندوستان میں جو مسلمان تھے، مسلمانوں کا ایک تو آپ کو علم ہے کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے جہاں کچھ بہت سارے ہماری خوبیاں ہیں تو وہاں ہماری بہت ساری کمزوریاں بھی ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی پاکستان میں ارطغرل ڈرامہ جو ترکی کا ہے وہ بہت دیکھا جا رہا ہے، اور وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ترک بھی جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں، اس پورے ڈرامے کا جو ایک تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ترکوں کو اگر ترک نہ ہرائے تو انہیں کوئی اور نہیں ہرا سکتا، یعنی کہ اندر سے اگر ان کے خلاف سازش نہ ہو تو باہر کے لوگوں سے لڑنے کے لیے تو وہ بڑے متحد اور بڑے جاں باز ہیں، لیکن ہمیشہ ان کو نقصان جو پہنچا ہے مسلمانوں کو ہمیشہ اندر کی سازشوں سے ہی پہنچتا رہا ہے۔ تو قائد اعظم نے بھی جب دیکھا کہ جس اخلاص کے ساتھ وہ جدوجہد کر رہے تھے مگر مسلمان جو ہیں وہ اس طریقے سے جو لیڈر جو مسلمانوں کے تھے یا جو بڑے بڑے سردار تھے یا جو وڈیرے تھے یا جو جاگیردار تھے، جو انگریزوں نے جن کو بہت بڑی بڑی لینڈز دی ہوئی تھیں اور جن کا قبضہ تھا پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، یہ جس علاقے پر مشتمل پاکستان بنانے کی کوشش ہونی تھی، تو یہ سارے کا سارا آپ کو پتا یونینسٹ لوگوں کے قبضے میں تھا، اور ان کا لوگوں کے اوپر اتنا تسلط تھا کہ لوگ اس تسلط سے باہر نہیں نکل رہے تھے، اور وہ سارے کے سارے کانگریس کے حمایتی تھے کیونکہ ان کو اپنے مفادات اس وقت تک جو ہے وہ شاید متحدہ ہندوستان میں ہی نظر آ رہے تھے۔ تو قائد اعظم ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ اس صورتحال سے پریشان ہو کر یا دکھی ہو کر وہ برطانیہ چلے گئے، اور پھر علامہ اقبال نے ان کو دوبارہ خط لکھ کر مجبور کیا اور بلایا۔ اب علامہ اقبال جیسا مفکر، علامہ اقبال جیسا شاعر، علامہ اقبال جیسا علامہ، علامہ اقبال جیسا علم رکھنے والا، نظریہ رکھنے والا، اب ان کو بھی یہ علم تھا کہ ایک ہوتی ہے آپ یہ سمجھیں کہ کوئی فکر دینا، کوئی نظریہ دینا، وہ ایک فیلڈ ہوتی ہے، اور جدوجہد کرنا ایک الگ میدان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ جو جدوجہد کے تقاضے ہیں، جو لیڈرشپ کے جو تقاضے ہیں، وہ جو جس طریقے سے قائد اعظم میں موجود ہے وہ علامہ اقبال اپنے پاس نہیں دیکھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے پھر علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خط لکھ کے مجبور کیا اور انہیں کہا کہ اس قوم کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور پھر جب قائد اعظم واپس آئے تو پھر دیکھیے انہوں نے جس جدوجہد کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ اور جس جاں فشانی کے ساتھ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور یہ تاریخ کا ایک انمول واقعہ ہے، ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہمیشہ تقریریں انگلش میں کیا کرتے تھے۔ جی جی، اور آپ کو علم ہے کہ اس وقت، اب آج پاکستان میں اگر وہ انگلش میں تقریر کرے، وہ بیچارہ بلاول کرتا ہے کبھی تو کتنا اس کا ریکارڈ لگا دیتے ہیں جناب کہ آپ نے انگلش میں کیوں تقریریں کرتے ہیں، وہ جو بیچارہ اردو بولتا ہے تو اس کی اردو کا کتنا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ مگرچہ میں بلاول کا حامی نہیں ہوں، مگر ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ آج کے دور میں بھی یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ یہ انگریزی میں کیوں تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو تو انگلش نہیں آتی۔ یہ 21ویں صدی میں ہم 2020 میں، تو آپ دیکھیے 1935 میں، 1940 میں قائد اعظم یہاں انگریزی میں تقریریں کرتے ہیں اور لاکھوں کا اجتماع ہے اور قائد اعظم کی تقریریں لوگ سن رہے ہیں۔ کتنوں کا سمجھ آتی تھی؟ سمجھ لوگوں کو نہیں آتی تھی، لیکن لوگوں کو ان کی قیادت کے اوپر یقین تھا، ان کو علم تھا کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ کسی بابے سے کسی نے پوچھا کہ یہ تم تقریریں سن رہے ہو تو تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، مگر میں نے اتنا پتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارا سودا نہیں کرے گا، یہ ہمارے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، یہ ہمارا صحیح لیڈر ہے جو ہمارے مقدمے کو آگے لے کر بڑھے گا۔ اور اس میں بہت بڑا کردار جو اخباروں کا تھا اور رسائل کا تھا کہ قائد اعظم کی تقریروں کو اور پیغام کو جو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے عوام تک پہنچایا جاتا تھا، اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو نوجوان تھے ان کی جو جدوجہد تھی
ان کی یہ عوام تک کا ایک ایمبیسڈر سے، یعنی کہ قائد اعظم کے فکر کو یا قائد اعظم کے نظریے کو، قائد اعظم کے پیغام کو مسلم لیگ کے جو کارکن تھے اور مسلم لیگ کے جو تنظیمی نیٹ ورک تھا اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نیٹ ورک تھا، وہ ایک بریجنگ رول پلے کر رہا تھا جو عوام تک ان کا پیغام پہنچاتا تھا. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک بندہ جو انگریزی نہیں بولتا، اردو نہیں صحیح طریقے سے بول سکتا، وہ ایک ایسی قوم کو نیا وطن دینے کی جدوجہد کو لیڈ کر رہا ہے جو بنیادی طور پہ ایک نظریاتی تشخص کی بنیاد پر قوم اپنے لیے نیا وطن چاہتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت اقتباس آپ نے قائد اعظم کا پیش کیا، اور قائد اعظم کی جو ساری جدوجہد ہے وہ ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی جدوجہد تھی اور دو قومی نظریے کی بنیاد پہ تھی. لہذا قائد اعظم کی مسلمانوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے کاز کے ساتھ، اور مسلمانوں کے کاز سے مراد ان کا دین ہے اور دین اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ، اس پر تو کوئی دو سوال نہیں کیے جا سکتے، دو رائے نہیں قائم کی جا سکتی، کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. اصل میں یہ جو بحث ہوتی ہے نا سیکولرزم کی اور مذہبیت کی اور پاپائیت کی، جس کا نواز سندھو صاحب نے کہا کہ اسلام میں تو پاپائیت کی یا مذہبی ریاست کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کیونکہ اسلام میں تو اس کا تصور ہی موجود نہیں ہے. قائد اعظم نے جو 11 اگست کی جو تقریر کی تھی، جس کو بہت سارے لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ قائد اعظم نے کوئی عجیب بات نہیں کی تھی. قائد اعظم نے اسلام کا سیاسی اور حکومتی نظام، اس کا خاکہ پیش کیا تھا. اب یہ بات شاید جو میں کہنے لگا ہوں یہ عام لوگوں کو سمجھ نہ آئے اور بڑی مشکل بات کہنے لگا ہوں، اور اس کے اوپر میرے اوپر فتوے بھی لگ سکتے ہیں، مگر میرا اپنا جو سٹڈی ہے اسلام کی، پولیٹیکل اسلام کی یا اسلام کے ساتھ پولیٹکس کی، دونوں کو ملا کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام اپنے پولیٹیکل میسج میں بذات خود ایک سیکولر پولیٹیکل میسج کا داعی ہے. اسلام کا جو پولیٹیکل نظام ہے وہ فی نفس ہی اس کو آپ پاپائیت والا نظام نہیں کہہ سکتے، وہ بنیادی طور پہ ایک سیکولر ٹائپ کا نظام ہے جو اسلام کا پولیٹیکل نظام ہے. اور حضور علیہ السلام نے جو ریاست قائم کی تھی، ریاست مدینہ، اس کا دستور کہ جو خاکے اس کا جو دستور ہے اور جو 63 اس کے آرٹیکل ہے، اور جو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی جو اس کا تجزیہ کیا ہے، وہاں بے شمار ایسے آرٹیکل ہیں جہاں فار ایگزامپل حضور علیہ السلام نے ایک آرٹیکل میں یہ کہا کہ اس دستور میں، اس مدینے میں آج کے بعد جو یہاں رہنے والے مسیحی ہیں، یہودی ہیں اور مسلمان ہیں، وہ مل کے ایک قوم، اور قوم کے لیے حضور نے امت کا لفظ یوز کیا کہ ایک امت بن جائیں گے. قائد اعظم نے بھی تو یہی کہا تھا. قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد آج کے بعد کوئی ہندو نہیں رہے گا، کوئی سکھ نہیں رہے گا، کوئی مسلمان نہیں رہے گا، اس معنی میں کہ پاکستانی ہونے کے ناطے سارے برابر ہوں گے. اور قائد اعظم نے یہ بات جو اردو میں کی ہے، انگلش میں کی، حضور علیہ السلام نے وہی بات میثاق مدینہ میں لکھ دی کہ آج کے بعد یہاں رہنے والے سارے مذہبوں کے ماننے والے مل کر ایک وطنی قوم بن جائیں گے، یا ایک امت وطن بن جائیں گے، یا وطنی امت بن جائیں گے. لہذا اسلام جو ہے، اسلام اپنے پولیٹیکل نظام میں، اپنے معاشی نظام میں، اپنے معاشرتی نظام میں جو پرنسپل دیتا ہے، وہ جو سندھو صاحب نے کہا، وہ عدل کا پرنسپل دیتا ہے، وہ انصاف کا پرنسپل دیتا ہے، وہ مساوات کا پرنسپل دیتا ہے، وہ برابری کا دیتا ہے، وہ انسانی حقوق کے تحفظ کا دیتا ہے، انسان کے جان و مال کا تحفظ کا دیتا ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایک کسی بھی ریاست کے لیے اسی طرح فائدہ مند ہیں جیسے کسی مسلمانوں کی ریاست کے لیے فائدہ مند ہیں. اور اس کی ایک مثال، بڑی اہم مثال ہے، وہ یہ ابھی میرے پاس چونکہ اس کے ریفرنس موجود نہیں ہے، مگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آج سے چند سال پہلے ایک سٹڈی کی گئی تھی کہ پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، ان ممالک میں جو اسلامی نظام ہے، یعنی کہ اسلام کا جو نظام، جو اسلام جس نظام کی بات کرتا ہے، جو معاشی، معاشرتی، سیاسی اور عدالتی اور نظام کی جو بات کرتا ہے، جو سماجی نظام کی بات کرتا ہے، وہ سماجی نظام دنیا کے کن ممالک میں ہے، تو اس نظام کے خط و خال کو یا اس نظام کے فیچرز کو اور اس کے جو پیمانے ہیں ان کے مطابق پوری دنیا کے ممالک کا جب سروے کیا گیا، اسٹڈی کی گئی، انالیسس، تجزیہ اور ریسرچ کی گئی، تو سب سے ٹاپ پر جو ممالک آئے وہ اسکینڈینیویا کے ممالک تھے، جہاں ہمارے نواز سندھو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سویڈن تھا، وہ آپ کا ڈنمارک تھا، وہ ناروے تھا، وہ اور اسی طرح دنیا کے غیر مسلم ممالک تھے. اور جو مسلمان ممالک ہیں، جن میں سعودی عرب سمیت اور امارات سمیت، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل سعودی عرب میں شریعت نافذ ہے، وہاں جناب ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، گردن کاٹ دی جاتی ہے، اس طرح کی جو سزائیں نافذ ہیں،
اب وہاں وہ سب سے نیچے تھے وہ مسلمان ممالک جو اسلام کے اپنے دیے ہوئے ریاستی پرنسپل ہیں ان کے مطابق وہ اسلامی ملک نہیں تھے، اور جو غیر مسلم جن کو ہم ملک کہتے ہیں وہ زیادہ اسلامی ملک ہیں. لہذا یہ جو تصور ہے نا ہمارے ہاں، مجھے بھی اس کے اوپر بہت بڑا بچپن میں جب ہم لوگوں کی تقریریں سنتے تھے، نظام مصطفیٰ کی باتیں سنتے تھے تو بڑا ایک کنفیوژن تھی. لیکن ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک جملہ جو تھا نا اس نے مجھے ان سارے سوالوں کا جواب دے دیا، اور آج میں ادھر ہی بات کو ختم کروں گا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مذہبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا نافذ کرنا اسلام کا نافذ کیا جانا ہے، اور جب وہ شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، آپ کو بتایا کہ وہ نام ہی ایک شریعت نافذ کی جائے، شریعت بل آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، اور جب شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شریعت کی سزائیں یا حدود کا نفاذ یہ اسلام کا نفاذ ہے. اور یہ ایک ایسی چیز تھی جو مجھے کنفیوز کرتی تھی کہ یہ کیسا مطلب آپ بات کر رہے ہیں کہ ان سے کیسے معاشرے میں چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو قرآنی فلسفہ انقلاب میں ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک اس نقطے کو، اس بہت بڑے مسئلے کو ایک جملے میں حل کیا، اور جس میں میرا آپ یہ سمجھیں کہ سالوں کا جو ایک کنفیوژن تھی وہ ختم کر دی، اور میرے خیال میں بہت سارے سامعین کی بھی وہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی. انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کا جو نظام ہے، تعزیرات کا نظام، جو سزاؤں کا نظام ہے، وہ معاشرے میں اخلاقی اقدار قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں قائم ہوئی اخلاقی اقدار کے تحفظ کے لیے ہے. اور اسلام جو اخلاقی اقدار قائم کرتا ہے وہ سزاؤں کے ذریعے قائم نہیں کرتا، وہ اپنے نظام عدل کے ذریعے کرتا ہے، نظام انصاف کے ذریعے کرتا ہے، نظام معیشت کے ذریعے کرتا ہے، نظام معاشرت کے ذریعے کرتا ہے، نظام مواخات کے ذریعے کرتا ہے، اور نظام مساوات کے ذریعے کرتا ہے. تو اسلام یہ سارے جو نظام میں بات کر رہا ہوں، مساوات کا ہو گیا، مساوات کا ہو گیا، عدل کا ہو گیا، انصاف کا ہو گیا، انسانی حقوق کا ہو گیا، یہ تو سارے بنفس ہی ایک سیکولر اسکیلیٹن ہے احکام کا یا تعلیمات کا یا گائیڈ لائنز کا یا پرنسپل کا، جن کا آپ کے ان شرعی سے مراد میں وہ بات کروں جیسے نواز سندھو صاحب کہہ رہے تھے، ان شرعی معاملات سے متعلق نہیں ہے جو شرعی معاملات ہمارے علماء اور فقہاء جن کو شرعی سمجھتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. میں نے جو وہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا جو آپ نے سوال پوچھا کہ ہم ایک بات وہ کیا کریں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب ہم ظاہر تجزیے کی بات کرتے ہیں اور اسلامی اور قائد اعظم کے تصورات اور علامہ اقبال کی شاعری کے مطابق پھر آپ پاکستان کا تجزیہ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں کمیاں نظر آتی ہیں. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک مشہور ایک مثال ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہے یا آدھا خالی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں پاکستان دیا، اور پاکستان جہاں 1947 پہ تھا آج وہ اس سے بہت آگے جا چکا ہے. پاکستان ایک دنیا کی بڑی طاقت بنتا جا رہا ہے، دنیا کی 6ٹھی بڑی آبادی ہے پاکستان میں، ہماری 5ویں یا 6ٹھی بڑی فوج ہے پوری دنیا میں، سب سے مضبوط فوج اگر دانی جاتی ہے. ہم دنیا کی ایک اچھی بڑی اثر و رسوخ رکھنے والی طاقت سمجھتے ہیں جس کی خوشنودی کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے کوشش کر رہا ہے. اور سی پیک کی وجہ سے اور گوادر کی اہمیت کی وجہ سے ہمارا جغرافیائی اور تجارتی حوالے سے ہماری ملک کی اہمیت وہ ہے جو کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے. اور ہم ترقی بھی کر رہے ہیں، ہمارا خواندگی کا ریشو بڑھ رہا ہے، ہماری ایجوکیشن کا ریشو بڑھ رہا ہے، ہمارے یہاں یونیورسٹیز کی تعداد پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہے، ہمارے مدارس کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی کی وجہ سے ہمیں جو فائدے ملے ہیں وہ بھی ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، اور اتنے ہیں کہ جتنے گنوائے بھی نہیں جا سکتے. تو یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ بالکل ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. ہاں منزل ہماری بہت بڑی تھی، وہاں تک ابھی پہنچنے میں وقت لگے گا، لیکن اب ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا اور اس کے اوپر اللہ پاک کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. جو آپ نے وطنیت کی بات کی، وہ آخری بات میں صرف اگر ایک چیز ہم جسے کہتے ہیں نا ایک ٹیک ہوم میسج کیا ہونا چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دفعہ سے پھر سے ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو اور پاکستان کے عوام کو کہ ملک، جیسے مشرف صاحب نے کہا تھا نا کہ پاکستان سب سے پہلے پاکستان ایک نعرہ تھا، وہ مشرف صاحب کو چھوڑ دیں، لیکن سب سے پہلے پاکستان یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے، یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے. ایک عام شخص سے لے کر پاکستان کے وزیر اعظم تک وہ ہر کوئی اگر اس چیز کو لے کر آگے بڑھے اور وطن کی محبت، وطن کا تعلق، وطن کو ترجیح دینا، اور جب کبھی آپ کے ذاتی مفاد اور وطن کے مفاد میں ایک تصادم آ جائے، ایک تضاد آ جائے، ایک کنفلکٹ آ جائے، تو وطن کے مفاد کو ترجیح دینا، خواہ وہ ٹیکس دینے کی باری ہو، خواہ وہ جناب کوئی بھی اور معاملہ ہو، تو وطن سے محبت جو ہے نا، یہی ہمارا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم جتنا
عام کریں گے، جتنا مضبوط کریں گے، جتنا مستحکم کریں گے، یہی ہمیں ایک یکجائی پیدا کرے گا، ایک قومیت کا جذبہ پیدا کرے گا، اور وہی ہمیں متحد کرے گا، اور اسی کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ اپنی ترقی کی منازل ہم اپنی طے کرتے جائیں گے آگے۔